بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم وما لم يستعجل قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الاستعجال قال یقول قد دعوت وقد دعوت فلم ار یستجیب لی فیستحسر عند ذلك ويدع الدعاء رواہ مسلم۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخر له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها قالوا اذن نکسر قال اللہ اکثر۔ وعن سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حی کریم یستحیی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین رواہ ابو داود والترمذی وابن ماجہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ ایک طویل ترین صورت بھی ہے اور عجیب ترین صورت بھی ہے۔ اس میں اکثر احکام اس میں ہے، ہمارے روزے کے احکام بھی اس میں ہیں اور حج کے احکام کا بھی اس میں ذکر ہے اور قرض کے احکام کا بھی اس میں ذکر ہے اور قرآن کی طویل ترین آیت الدین بھی اس میں ہے۔ اس کے ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ اس صورت کے 286 آیات ہیں اور 286 آیات میں سے اگر آپ 2 کو ہٹا دیں تو باقی 86 قرآن کریم کی مکی صورتوں کی تعداد ہے، اور اگر آپ اس سے 6 کو ہٹا دیں تو 286 کے بجائے پھر 28 فگر بنتا ہے اور 28 قرآن کریم کے مدنی صورتوں کی تعداد ہے۔ رمضان کا ذکر اس کے سورہ آیات نمبر 182 میں آیا ہے۔ آیات نمبر 182 میں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم ہے، لیکن اس کے فوراً بعد آیات نمبر 186 میں ہے کہ اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع، اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ تو جو لوگ سورہ بقرہ پہ تدبر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ رمضان میں روزے اگر آپ رکھتے ہیں تو یہ مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا بھی ہے، آپ دعاؤں کے شغل کو نہ بھولیں، اس میں اللہ سے زیادہ مانگے۔ ایک عجیب اتفاق یہ ہے کہ اللہ واحد ذات ہے جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ سے نہیں مانگا جاتا یغضب تو پھر وہ غصہ ہو جاتا ہے۔ من لم یدع اللہ یغضب علیہ، اگر لوگ اللہ سے نہ مانگے، اگر ایسا فرد ہے جسے مانگنا اللہ سے مانگنا نہیں ہے تو گویا کہ یہ اللہ کی غضب اور غصے کو دعوت دیتا ہے۔ تو اللہ کی ذات واحد ذات ہے جو مانگنے سے خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے سے ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ
دینے والا ذات ہے، اس لیے اسے مانگنا بہترین عبادت بھی ہے۔ ہر کسی کی اپنی اس کے سٹیٹس کے معلوم کرنے کا اپنا ایک فارمولہ ہے۔ مثلا اگر گھوڑے کے قیمت کا اندازہ آپ لگاتے ہیں تو اس کے قیمت کا اندازہ اس کی دوڑ سے لگایا جاتا ہے، اور اگر بھینس کی قیمت کا آپ اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو اس کی قیمت کا اندازہ اس کے دودھ دینے کی صلاحیت سے لگایا جاتا ہے۔ لیکن انسان کی قیمت کا اندازہ اگر آپ لگانا چاہتے ہیں تو اس کی قیمت کا اندازہ اس کی عبدیت، یعنی وہ کتنا اللہ کے پاس گڑ گڑا کر جاتا ہے اور اللہ کے سامنے اپنے کمزوری اور عاجزی دکھاتا ہے، اس کو کہتے ہیں عبدیت۔ جو شخص عبدیت میں جتنا کامل ہوگا، عبدیت میں جتنا گہرا ہوگا، عبدیت میں جتنا ڈیپ ہوگا، اتنا وہ کامل انسان ہوگا۔ عبدیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹاپ پر تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں ایک نام عبد بھی ہے۔ اور جب اللہ زیادہ مہربانی، رحم اور کرم کا مظاہرہ کرتا ہے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی یا رسول کی بجائے عبد کے نام سے پکارتا ہے۔ مثلا معراج کے موقع پر جب رسول اللہ نے جانا تھا اور گئے تو اللہ کا تبصرہ اس وقت جب معراج پہ آ رہا ہے تو سورہ اسراء میں الفاظ یہ ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اسریٰ بعبدہ۔ ایسا نہیں کہا کہ اسریٰ بنبیہ یا اسریٰ برسولہ، نہ اسریٰ بعبدہ۔ عبد کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا کیونکہ عبد کا لفظ انسان کی کاملیت کیا، اس کی حیثیت کی کمال کا اظہار ہے، اور یہ عبدیت کا اظہار، یہ عبدیت کی صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کمال پر تھی۔ بالکل اسی طرح سورہ کہف کی ابتدا بھی اس انداز سے ہوئی ہے کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ تو عبدیت ایک بہترین صفت ہے، اور مانگنے وقت، دعا کرتے وقت انسان کا ظاہر اور باہر عبدیت میں ڈوبا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو اللہ سے گڑ گڑا کر مانگتا ہے، کیونکہ یہ عبدیت کا فل مظاہرہ ہے۔ ظاہری اور باطنی طور پر عبدیت کا مظاہرہ اللہ سے مانگنے کی صورت میں ہوتا ہے۔ اس لیے ایک حدیث ہے، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، یہ ترمذی حدیث ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرام والی چیز، عزت والی چیز، سب سے زیادہ عزیز چیز وہ دعا ہے۔ اگر آپ دعا کرتے ہیں تو آپ بہت بڑا کام کرتے ہیں۔ اس لیے رمضان کے اس مہینے میں ہم اپنے آپ کو دعا سے محروم نہ رکھیں۔ دعا وہ چیز ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور اگر ہم اس سے نہ مانگے تو پھر اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آدمی اگر صرف دعائیں کرتا ہے اور کام نہیں کرتا تو آپ اسے سمجھے کہ یہ بیوقوف ہے، اور اگر ایک آدمی کام بہت زیادہ کرتا ہے لیکن مانگتا نہیں اللہ سے تو یہ فرعون ہے، یہ مغرور ہے۔ اس لیے دونوں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ نے اسباب کو بھی استعمال کرنے ہیں، اور اسباب میں اثر ڈالنے کے لیے مسبب سے بھی رابطہ کرنا ہے۔ جب دونوں باتیں اکٹھے ہو جائیں گی پھر آپ کا کام چل پڑے گا۔ جنگ بدر سے زیادہ مشکل کام کوئی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسباب انہیں 313 میدان میں اتار دیے، اس کے بعد پھر اللہ سے دعا کی۔ اس لیے آپ اپنے اسباب کو میدان میں اتار دیں، اور پھر ان اسباب میں اثر ڈالنے کے لیے مسبب سے رابطہ کریں، اس کو کہتے ہیں دعا۔ تو دعا اللہ کے اوپر کہتے لیس اکرم شیء علی اللہ، اللہ پر جو چیز بہت زیادہ عزیز ہے وہ دعا ہے۔ یہ دعا جو ہم مانگتے ہیں اور اللہ کو زیادہ عزیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کس کی قبول کرتا ہے؟ ایک ہماری تو جس پر بات ہے کہ کس کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے اور کس وقت دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، کس کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے اور کس وقت دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، اور دعا کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ لا یزال یستجاب للعبد،
ہمیشہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، بندے کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ ما لم یدعو باسم او قطیعۃ رحم، بشرطے کہ وہ کسی گناہ کے لیے دعا نہ کر لے یا قطع تعلق کی دعا نہ کر لے، اور تیسری بات یہ وما لم یستعجل، وہ جلد بازی سے کام نہ لے۔ اب 3 شرطیں ہم نے پوری کرنی ہے۔ قطع رحمی کی دعا ہم نے نہیں کرنی ہے۔ میں نے دعا اللہ سے کی کہ میرا پران قریبی رشتہ دار اس کو مار پڑے، تو یہ دعا نہیں ہے، یہ بد دعا ہے، یہ قطع رحمی کی دعا ہے۔ اب اللہ اس کے لیے میرے ساتھ معاہدہ نہیں کرتا کہ یہ میں ضرور قبول کروں گا۔ اور دوسری بات یہ کہ گناہ کی دعا، کسی گناہ کی دعا کہ اللہ اس کو پٹکار پڑے، یہ اس زمین سے محو ہو، میرے سامنے نہ آیا، مجھے ناپسند ہے، ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کو بھی ایسے ہی ناپسند ہوگا، تو اسم گناہ کی دعا نہ کر لے۔ اور تیسری بات ما لم یستعجل، جب تک وہ جلدی نہ مچائے، جب تک وہ جلد بازی سے کام نہ لے۔ تو صحابہ نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مل استعجال، یہ جلد بازی کیا چیز ہے جو دعا کے قبول ہونے میں رکاوٹ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا یقول قد دعوت وقد دعوت، یہ کہنے لگے کہ میں نے بہت دعا کی یار، میں نے بہت دعا کی، دعائیں سے تو میں تک گیا، دعاؤں سے تو میرا بیڑا غرق ہو گیا، لیکن میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ فلم ارى يستجيب لي، اس لیے میں نے دعا کرنا چھوڑ دیا۔ فيستحسر، پھر یہ تک جاتا ہے، ويدع الدعاء، اور دعا کرنی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ کام اگر آپ نہ کریں تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ یار کیسے قبول ہوگی؟ تو اس کی تفصیل حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک روایت میں جو مسند احمد میں ہے اس طرح بیان کی ہے۔ ما من مسلم یدعو بدعوت، ایک مسلمان جب دعا کرتا ہے لیکن وہ ایسی دعا کرتا ہے لیس فیہا اسم، جس میں گناہ کی کوئی بات نہ ہو، ولا قطیعۃ رحم، اور نہ رشتہ داروں کے حقوق کے برباد کرنے کی کوئی بات ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ ایسی دعا ضرور قبول ہوگی۔ کس طرح قبول ہوگی؟ الا اعطاہ اللہ بہا احدی ثلاثن، اللہ اس کو 3 باتوں میں سے ایک چیز ضرور دے گا۔ وہ کون سی باتوں میں؟ اسی دنیا میں اس کو 3 چیزوں میں سے ایک ضرور دے گا۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ وَإِمَّا إِلَّا اعْطَى اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ، إِمَّا أَن يُعَجِّلَ لَهُ دعوته، یا تو اس فوری طور پر اسے قبول کر لے گا، إِمَّا أَن يُدَّخِرَهَا فِي الْآخِرَةِ، یا اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنائے گا۔ یعنی دنیا میں یہ ارمان، یہ اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی، لیکن قیامت کے دن جب یہ اللہ کے پاس چلے جائے گا تو اس کو بہت کچھ ملے گا، اور یہ حیران ہو جائے گا کہ یہ کہاں سے، تو اسے بتایا جائے گا کہ آپ کے بہت سے دعائیں تھیں جو حکمت کے لحاظ سے ہم نے دنیا میں پوری نہیں کی تھی، اب آخرت میں اس کا وہ انعام لے لے۔ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت خواہش اور ارمان کرے گا، اس کے دل میں یہ بات آ جائے گی کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہیں ہوتی اور سارے کے سارے مجھے یہاں مل جاتے۔ تو یہ دعا کی قبولیت کی ایک دوسری صورت ہے، اور تیسری صورت یہ ہے وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنْ سُوءٍ مِثْلَهَا، یا اس پر کوئی آنے والی مصیبت اس دعا کی وجہ سے ٹل جاتی ہے۔ تو پھر جب صحابہ نے یہ بات سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دعا آپ کو تو یا فوری طور پر جو چیز آپ مانگتے ہیں مل جاتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کی جاتی ہے، یا آپ کوئی بلا آپ پر آنے والی ہے اور آپ نے اللہ سے دعا مانگی، اس بلا سے آپ کو پتہ نہیں تھا، وہ بلا باقی لوگوں پر آ گئی اور آپ بچ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا اذن نکثر، پھر تو ہم زیادہ دعائیں کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بھی بڑا پیارا تھا، اور عربی الفاظ ایسے تھے اللہ اکثر، اللہ بھی زیادہ ہے۔ اگر آپ اللہ سے زیادہ مانگتے ہیں تو اللہ بھی زیادہ ہے۔ اس لیے ہماری ساری توجہ اس بات پر ہوگی کہ ہم اللہ سے مانگیں گے مانگیں گے مانگیں گے، اور اس طریقے سے مانگیں گے جس طریقے سے وہ مانگنے والے کو زیادہ سے زیادہ دیتا ہے۔
کہتے ہیں دعا کس کی قبول ہوتی ہے؟ اس کیٹیگری کو دیکھیں، اس فرماتے ہیں ثلاث دعوات مستجابات لا شک فی ہن، 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک والد صاحب کی دعا اپنی بیٹے کے، اپنے بچے کے لیے، والد صاحب کی دعا۔ اس لیے ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارے والدین اگر زندہ ہے تو ہم ان کی دعائیں لیں، اور اگر ہم والد کی حیثیت سے ہیں تو ہم اپنی بچوں کو دعا دیں، کیونکہ والد کی دعا اولاد کے لیے قبول ہوتی ہے۔ اور دوسری، مظلوم کی دعا بہت قبول ہوتی ہے، جس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہو۔ مظلوم کے بارے میں کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ فَاسِقًا وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا، اگر کہ وہ فاجر کیوں نہ ہو، تو ہم مظلوم کی بد دعا سے بچیں گے، اور جس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے اس سے اتنی ہمدردی کریں گے کہ وہ بے اختیار ہمارے لیے اللہ سے دعا کرے۔ اور مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اور اس لیے ایک اور دعا کرنے والا ہے جو بہت زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو دعائے غائب لغائب، ایک آدمی موجود نہیں ہے اور آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ موجود نہیں ہے اور آپ کے لیے کوئی دعا کرتا ہے، بنیر میں بیٹھے ہیں، کراچی کا ساتھی آپ کے لیے دعا کرتا ہے، یہ دعائے غائب لغائب ہے۔ اور کراچی کا ساتھی، لاہور کا ساتھی، وہ لاہور میں بیٹھا ہے اور بنیر کا ساتھی اس کے لیے دعا کرتا ہے، تو یہ دعائے غائب لغائب ہے، اور یہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی اسرعو، یہ دعا قبولیت میں بہت تیز ہے، جلدی سے قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم غیر موجود بھائیوں کے لیے جو ہمارے پاس نہیں ہے ان کے لیے دعا کریں گے، فلسطین کے ساتھیوں کے لیے، کشمیر کے ساتھیوں کے لیے، افغانستان کے ساتھیوں کے لیے، اور ان سے بھی درخواست کریں گے کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں، کیونکہ غائب کی دعا غائب کے لیے ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک ہے کہ آپ کسی اور کے لیے اگر آپ دعا کریں تو دعا کے آداب میں سے یہ ہے جو ترمذی کے ایک حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذکر احدا دعاء له بدأ بنفسه، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے دعا کرتے تھے تو اسٹارٹ اپنی ذات سے لیتے تھے۔ اس لیے اگر ہم کسی ساتھی کے لیے دعا کریں گے تو ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ یا اللہ مجھے اور اس کو یہ دے، یا اللہ مجھے بخشش دے اسے بھی بخشش دے، یا اللہ مجھے یہ نعمت دے اسے بھی دے۔ کیونکہ اگر ہم اپنی ذات کو بلا دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مستغنی ہیں، اور مستغنی اللہ کو پسند نہیں ہوتا، کہ ہمیں اللہ سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اس لیے ایک ادب یہ ہے کہ اگر آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کسی اور کے لیے تو سٹارٹ اپنی ذات سے لیں۔ ایک اور بات جس سے احتیاط کرنی چاہیے کہ اللہ کسی غافل دل کا دعا قبول نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، اور ہماری ساری سوچ ٹی وی کی اسکرین پر لگی ہوئی ہو اور ہماری توجہ اللہ کی طرف نہیں ہو، ہم ایسی منہ سے کہتے ہیں، تو یاد رکھیے اللہ کسی غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ الفاظ حدیث کے ایسے ہیں، اعلموا، سمجھ لو، ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، اس دل سے جو غافل ہے اور جو کسی اور طرف متوجہ ہے، لہو اور لعب کی طرف، اور منہ سے دعا کے الفاظ نکلتے ہیں، تو سمجھ لو، جان لو، اللہ ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ دعا کے لیے پہلے کچھ شرائط ہیں جو ہم نے پوری کرنی ہے، اس میں ٹاپ پر ہے حلال رزق۔ اگر رزق آپ کا حرام ہے اور عرفات کے میدان میں بھی احرام باندھے ہوئے دعا کرتے ہیں تو اللہ کے طرف سے جواب ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں انا یستجاب لہ، اس کی دعا کیسی قبول ہوگی، وملبسہ حرام، اس نے لباس جو پہنا ہوا یہ بھی حرام کا ہے، اور روزیہ اس کے غذیہ بالحرام، اسے جو غذا ملی تھی وہ بھی حرام کی ہے، اس کے پیسے جو ہے سارے کے کانا جو ہے وہ بھی حرام کا ہے، اس لیے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے ایکسٹریم سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کی روزی حلال ہو۔ اور ایک صحابی نے جب رسول اللہ سے کہا کہ اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں تاکہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، تو حضرت کا جواب تھا کہ اپنی رزق کو حلال کر لو۔
دعا آپ مانگیں گے تو دوسری شرط یہ ہے کہ صرف اللہ سے مانگیں، ادھر بابے شابے سے نہ مانگیں، صرف اللہ سے مانگیں مخلصین لہ الدین۔ اور تیسرا شرط یہ ہے کہ بیم و رجا کی کیفیت ہو، دعا کرتے وقت آپ کے دل میں یہ امید ہو کہ رحمان ذات ہے میری دعا قبول کر لے گا، لیکن آپ کو یہ خوف بھی ہو کہ میرے اندر ساری برائیاں ہیں، شاید یہ دعا میرے منہ پہ دوبارہ پھینک دے۔ یہ ہے کہ یک دم آپ وہ اپنی چیز جو آپ مانگ رہے ہیں یک دم وہ نہ مانگے، یا اللہ مجھے پاس کر دے، یا اللہ مجھے جنت میں لے جائے، یک دم ایسا نہ کہیں، بلکہ دعا کرتے وقت آپ وضو بنا کے کچھ نماز شماز پڑھ کے جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ کی حمد و ثنا سے سٹارٹ لے، جسے ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اور اس کے کہتے ہیں اسألک موجبات رحمتک، یعنی میں تم سے سوال کرتا ہوں، تو ڈائریکٹ نہ کہیں، اس سے پہلے حمد کریں، ثنا کریں اللہ کی، پھر رسول اللہ پہ درود بھیجیں، اس کے بعد پھر دعا کر لیں۔ اگر آپ نے یک دم سوال کیا جیسا کہ ایک شخص کر رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی تو صحابہ سے کہا کہ اس نے جلدی کی، تو کہتے کیسی جلدی کی، اسے پہلے حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے تھی اور اس کے بعد پھر دعا پر آنا چاہیے تھا۔ اور کہتے ہیں کہ آپ دعا جب کریں تو آپ پختہ یقین کے ساتھ کریں، ادعوا اللہ وانتم موقنون، دعا سے کریں اللہ پہ پختہ یقین کریں کہ وہ میری ضروریات کو پورے کرنے والا ہے اور انشاءاللہ میری دعا کو قبول کر لے گا۔ دعا کے لیے بعض اوقات ایسے ہیں جو آپ سے مس نہ ہو، مثال کے طور پر دعا جو قبول ہوتی ہے فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے فرض نماز کے بعد اکثر لوگوں کو ایک قسم کی خواہش ہوتی ہے کہ فرض نماز سے سلام پھیرا اور جلدی اٹھ گئے، نہیں، فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا اذان اور اقامت کے درمیان جو ٹائم ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے، اور دعا سحری کے وقت قبول ہوتی ہے، اور دعا افطاری کے وقت قبول ہوتی ہے، اور دعا اس وقت قبول ہوتی ہے جب بارش ہو رہی ہو، بارش ہو رہی ہو تو اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اقامت اور یہ اقامت الصلاۃ جب نماز کڑی ہو جا رہی ہو اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور عند رؤیت الکعبہ جب آپ کا نظر خانہ کعبہ پر پڑ جائے، نگاہ خانہ کعبہ پر پڑ جائے تو وہ اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ اکثر ہم گپ شپ لگاتے ہیں اور اذان ہوتی ہے، اس وقت ہمیں سیریس سنجیدہ لینا چاہیے، اور اذان کے فوراً بعد اقامت شروع ہوگی تو اذان اور اقامت کے درمیان یہ ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے، اس میں آپ دعا کریں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب بارش برس رہی ہو اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے جب بارش ہو جائے تو آپ کو یہ بات یاد آ جائے تو بارش برستے وقت آپ دعا کا اہتمام کریں۔ دعا کے لیے خاص قسم کی شکل بنائی جاتی ہے، اور وہ ضروری ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو، آپ باوضو ہو، اور آپ ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلائیں۔ تو ہاتھ کا طریقہ ایسا بتایا ہے کہ ہاتھ کے یہ جو پالم کے جو ہے نا ہینڈز، اس کے وینٹرل سائڈ آپ کی طرف ہو، ڈارسل نہیں، وینٹرل سائڈ، بطن کہتے ہیں، بطن آپ کے منہ کی طرف ہو، اور یہ آپ ایسا پکڑیں کہ دونوں ہاتھوں کے درمیان تھوڑی سی جگہ ہو، ایسی اسپیس ہو، اور پھر اس کا لیول جو ہے یا آپ کے سینے کے لیول پر ہو، اگر آپ اسے مزید اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کے منکبے شولڈر کے لیول پر ہو، لیکن اس سے اوپر مناسب نہیں ہے، انہیں ایسا مناسب نہیں ہے۔ آپ دعا کریں تو ایسا کریں یا ایسا کریں، ایسی شکل بنا دیں، آپ کی شکل ایسی ہو۔ اور یہ ہے کہ جب آپ اس کو ختم کر لیں تو اس کے الفاظ ہیں امسحوا بہا وجوہکم، پھر دعا کے اختتام پر آپ چہرے پر ہاتھ پھیریں، اور آخر میں آمین بھی کہے۔ ایک آدمی نے دعا کر رہا تھا، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بڑے مزیدار تھے، انہوں نے کہا اوجبا ان ختمہ، اس کی دعا قبول ہو گئی اگر اس نے اختتام صحیح طور پر کیا۔ تو رسول اللہ سے ایک آدمی نے پوچھا، فقال رجل من القوم بأي شيء يختم، کس چیز سے مہر لگائے گا، ختم مہر کو کہتے ہیں، تو یا رسول اللہ قالا بآمین، آخر میں آمین کا ہے، کیوں یہ اس کا مہر ہے۔
اس لیے ایک اور ٹائم جس پر دعا ضرور قبول ہوتی ہے، من ختم القرآن فلہ دعوت مستجابۃ، جو قرآن کی ختم کرتا ہے۔ روزہ ہے، رمضان کے مہینے میں لوگ اکثر تلاوت کرتے ہیں، تو اگر تلاوت کے دوران آپ رمضان میں آپ ختم کریں، رمضان میں یا بغیر رمضان کے، تو جو لوگ قرآن کی تلاوت ختم کرتے ہیں یا تراویح میں ختم کرتے ہیں، تو رسول اللہ کے الفاظ یہ ہیں کہ جس نے من ختم القرآن، جس نے قرآن کو ختم کیا تو ختم کے دن اس کی دعا قبول ہوئے گی۔ طبرانی کی حدیث ہے فَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ۔ اس لیے اس ٹائم کو آپ ضائع نہ کریں اور اس میں آپ ضرور اللہ سے دعا مانگے۔ یہ ہے کہ دعا ہم نے ضرور اللہ سے مانگنی ہے، اور جو ہماری دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی، اور رمضان کے مہینے میں ضرور اس کے لیے ٹائم بھی ہے۔ اور سورہ بقرہ میں رمضان کے ذکر کے بعد دعا کا ذکر جب آ گیا تو اس میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ آپ رمضان میں زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگے۔ اور جو ایک آخری حدیث جو سلمان فارسی سے روایت ہے، اور جو ہمارے اس کتاب زاد راہ کے صفحہ نمبر 218 پر ہے، وہ بہت زیادہ انکریجنگ اور انسپائرنگ ہے کہ اللہ خالی ہاتھ لوٹانے سے شرماتا ہے۔ کہتے ہیں جو حیا ہے اس میں حیا ہوگی، چونکہ اللہ حیا ہے تو اس میں بھی حیا ہے، تو حیا اور حیا کا ایک نسبت ہے۔ تو الفاظ کو سنیے، عن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حی کریم یستحی۔ اللہ چونکہ حی ہے، ان حیادار ہے، کریم اور سخی ہے، تو یستحی اس میں حیا ہے، حیا آتی ہے۔ اذا رفع الرجل، اللہ جب ایک آدمی اس کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ کو اس بات سے حیا آتی ہے ان یردہما صفرا، کہ اس کو خالی واپس کر دے، خائبتین، اور اس کو ناکام واپس کر دے۔ تو اللہ فرماتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ کسی کا دل، کسی کے ہاتھ خالی لٹا دے، اس لیے کہ اللہ حی ہے تو اس میں حیا ہے۔ اس لیے اگر انسان ہے اور آپ میں حیا ہے، آپ میں حیات ہے، تو حیات کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آپ میں حیا بھی ہوگی، اور جہاں حیا ہوگا وہاں ایمان بھی ہوگا، کیونکہ حیا اور ایمان اکٹھے آتے ہیں اور اکٹھے چلتے ہیں اور اکٹھے بھاگتے ہیں۔ تو یہ آخری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حیادار ہے، اور اللہ یہ بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے خالی ہاتھ واپس لوٹانے سے اسے شرم آتی ہے، اسے حیا آتی ہے، ضرور اس میں کچھ رکھ کے دے دیتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔